فتنہ قادیانیت کا مقابلہ کر رہی ہے، حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کا فریضہ بلند کر رہی ہے، اس جماعت نے آپ کے بالکل پڑوس میں ٹاؤن شپ کے اندر ایک بڑے گراؤنڈ ایڈیل گراؤنڈ کے اندر 13 مارچ کو ختم نبوت کے تحفظ کے عنوان پر ایک بہت بڑا اجتماع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان حالات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو اجتماع کرنے کا فیصلہ کیا ہے، ہم لاہور کے حضور کے غلاموں کو اس گراؤنڈ کے اندر جمع کر کے ان طاقتی طاقتیں، دین دشمن قوتیں، یہودی لابی کو بیک آواز یہ پیغام دیں، ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اپنے نبی کی توہین کسی صورت برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم بھوک برداشت کریں گے، ہم پیاس برداشت کریں گے، بجلی نہیں ہوگی برداشت کریں گے، گیس نہیں ہوگی برداشت کریں گے، مہنگائی کا طوفان لے آ کر تم لوگوں نے ہمارے سروں پر لاد دیا، یہ سب کچھ برداشت کریں گے، لیکن اپنے نبی کی توہین برداشت اپنے پیغمبر کے دشمن کو کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ اس گراؤنڈ کے اندر اکٹھے ہو کے بیک آواز اور دشمنوں کو پیغام دینا ہے۔ یہ جو فیصلہ کیا ہے یہ صحیح ہے، یہ فیصلہ صحیح ہے۔ اگر یہ فیصلہ صحیح ہے تو کیا مجھے بھی 13 مارچ کو اس گراؤنڈ کے اندر اپنے پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس اور ختم نبوت کا چوکیدار اور پہرے دار بن کے جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے؟ سارے تیار ہو؟ کون جائے گا؟ سارے تیار ہو؟ میری خاطر چاہو گے؟ میری خاطر؟ وہاں بڑے بزرگار ہیں ان کی خاطر؟ کسی خطیب کی خاطر؟ کسی مقرر کی خاطر؟ کسی خاطر؟ ہم خالص توجہ رکھیں، ہم کسی پیر کی خاطر نہیں جائیں گے، کسی بزرگ کسی مولوی کے لیے نہیں جائیں گے، کسی خطیب اور مقرر کے لیے نہیں جائیں گے۔ اس مرتبہ اگر ہم جائیں گے تو خالصتاً اپنے پیغمبر کی عزت و ناموس کے چوکیدار بن کے جائیں گے، اپنے نبی کی ختم نبوت کے پہرے دار بن کے جائیں گے، اپنے پیغمبر کے وفادار بن کے جائیں گے۔ اگر تم نے خالصتاً 13 مارچ کو ایڈیل گراؤنڈ الجنت شادی ہال کے سامنے ٹاؤن شپ میں 13 مارچ کو خالصتاً اس ارادے کے ساتھ نکلے کہ آج ہم کسی کے لیے نہیں، خالصتاً اپنے پیغمبر کا عزت و ناموس کا حق ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو اگر آپ لوگ ایک قدم اٹھائیں گے، خدا کی قسم اللہ کی رحمت 10 قدم آگے بڑھ کر آپ کو استقبال کریں گے۔ میں کیا توقع رکھا؟ 13 مارچ کو بعد نماز مغرب کھانا وانا کھا کے اپنی مصروفیات کو پورا کر کے ہم نے اپنی زندگی کی ایک شام، ہم نے اپنی زندگی، میرے اوپر میں نبی کہا کہ یہ نہیں ہے، اس حقیقت کے لیے اپنی زندگی کی ایک شام کس کو دینی ہے؟ اپنے نبی کو دینی ہے، اپنے نبی کی عزت و ناموس کی۔ میں کیا توقع رکھوں انشاءاللہ؟ اکیلے ہوں؟ مسجد سے گاڑی وہ ماشاءاللہ کہتا ہے مسجد سے بڑی گاڑی کا انتظام بھی ہے، ایک مولوی اگر انتظام کر سکتا ہے تو چودھری کیوں نہیں کر سکتا؟ ایک تاجر کیوں نہیں کر سکتا؟ کیا حضور کا تعلق صرف اس مولوی کے ساتھ ہے، میرے اور آپ کے ساتھ نہیں ہے؟ تو ہمیں گاڑیوں کا انتظام کر کے اجتماعی شکل میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دعوت دے کے ان کو اکٹھا کر کے، اور ہم نے اپنے پیغمبر کی عزت و ناموس کے لیے سیدھے ہو کے دشمن کو پیغام دینے کے لیے اس میدان کے اندر انشاءاللہ 13 مارچ کو جائیں گے۔